بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 22 میں حصہ اول کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال ولو اقام البینۃ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق والبینات للالزام کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولو اقام البینۃ فالبینۃ للشفیع عند ابی حنیفۃ ومحمد رحمہم اللہ، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ البینۃ بینۃ المشتری لأنها أكثر إثباتا فصار كبينة البائع والوكيل والمشتري من العدو، ولهما أنه لا تنافي بينهما فيجعل كأن الموجود بيعان، وللشفيع أن يأخذ بأيهما شاء، وهذا بخلاف البائع مع المشتري لأنه لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول، وها هنا الفسخ لا يظهر في حق الشفيع، وهو التخريج لبينة الوكيل لأنه كالبائع والموكل كالمشتري منه، كيف وأنها ممنوعة على ما روي عن محمد رحمه الله، وأما المشتري من العدو فقلنا ذکر فی السیر الکبیر ان البینۃ بینۃ المالک القدیم فلنا ان نمنع، وبعد التسلیم نقول لا يصح الثانی هنالك الا بفسخ الاول، اما ها هنا فبخلافه، ولأن بینۃ الشفیع ملزمۃ وبینۃ المشتری غیر ملزمۃ والبینات للالزام۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولو اقام البینۃ، اگر ان دونوں نے گواہی قائم کر دی، مشتری اور شفیع میں سے ہر ایک نے گواہی قائم کر دی، تو فالبینۃ للشفیع، تو حضرات طرفین رحمہ اللہ کے ہاں شفیع کا بینہ معتبر ہوگا۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں البینۃ بینۃ المشتری، گواہی مشتری کی معتبر ہوگی، لأنها اکثر اثباتا، اس لیے کہ مشتری کا بینہ اس بات میں بڑا ہوا ہے، فصارا، بس یہ ایسا ہی ہو جائے گا کہ جیسے بائع، وکیل اور تیسرا دشمن سے خریدنے والے کا بینہ، ولہما، اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہ لا تنافی بینہما، کہ ان دونوں میں کوئی منافات نہیں، فیجعل کأن الموجود بیعان، فیجعل، تو ایسا کر دیا جائے گا، ایسی صورت بنا لی جائے گی کأن الموجود بیعان، گویا کہ یہاں دو بیع موجود ہیں، فللشفیع ان یاخذ بأیہما شاء، اور شفیع کے لیے یہ اختیار ہے کہ جس قیمت کے بدلے میں چاہے لے لے، وہذا بخلاف البائع مع المشتری، اور یہ حکم بائع اور مشتری کے آپس کے اختلاف میں جدا ہے، لأنہ لا يتوالى بینہما عقدان الا بانفساخ الاول، اس لیے کہ ان کے مابین پہلے عقد کو فسخ کیے بغیر دو عقد جاری نہیں ہو سکتے، لا یتوالا، اس لیے کہ پے در پے نہیں ہو سکتے بائع اور مشتری کے درمیان دو عقد، الا بانفساخ الاول، مگر پہلے کو فسخ کرنے کی صورت میں، وہاں ہونا، اور یہاں شفیع کے حق میں فسخ ظاہر نہیں ہے، وہو التخریج لبینۃ الوکیل، اور وکیل سے بینہ کی بھی یہی تخریج ہوگی، اس لیے کہ وہ بائع کی طرح ہے، والموکل کالمشتری منہ،
اور موکل اس سے خریدنے والے کی طرح ہے۔ کیف وانہا ممنوعات، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے مروی روایت کے مطابق انہا ممنوعات، یہ ممنوع ہے۔ واما المشتری من العدو، بہرحال دشمن سے خریدنے کا مسئلہ، فقلنا، تو ہم کہتے ہیں کہ سیر کبیر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ان البینۃ بینۃ المالک القدیم، بینہ قدیم مالک کا، پہلے مالک کا معتبر ہوگا۔ فلنا ان نمنع، پس ہمیں حق ہے کہ ہم اس سے رک جائیں، ہم اس کا انکار کریں۔ وبعد التسلیم نقول، اور مان لینے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ وہاں عقد اول کو فسخ کیے بغیر عقد ثانی درست نہیں ہوگا۔ اما ہاہنا، بہرحال یہاں ایسا نہیں ہے، فبخلافہ، یہاں اس کے خلاف ہے۔ وَلِأَنَّ بَيِّنَةَ الشَّفِيعِ مُلْزِمَةٌ، اس لیے کہ شفیع کا بینہ لازم کرنے والا ہے اور مشتری کا بینہ لازم کرنے والا نہیں ہے، اور گواہ لازم کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو سمن سے متعلق اختلاف میں کس کے گواہ معتبر ہوں گے؟ چونکہ فصل فی الاختلاف میں سمن کے متعلق جو اختلاف ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس میں اگر دونوں طرف سے گواہ پیش ہوتے ہیں تو کس کے گواہ معتبر ہوں گے اس کو دیکھتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے میں مشتری کے گواہ معتبر ہیں، جبکہ طرفین کے ہاں شفیع کے گواہ معتبر ہوں گے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے میں مشتری کے گواہ معتبر ہیں۔ آپ کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ جس کی گواہی سے زیادہ قیمت ثابت ہو وہ معتبر ہے، یعنی زیادتی کو ثابت کرنے والا اس کی گواہی معتبر ہوگی، جس کے گواہوں سے زیادہ قیمت ثابت ہو رہی ہو اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنی اس رائے کو ثابت کرنے کے لیے 3 مثالیں کہہ لیں یا 3 قیاس کہہ لیں وہ پیش فرمائے۔ اول بائع اور مشتری کا اختلاف، اگر ہو جاتا ہے تو بائع یا مشتری میں سے جس کے گواہ زیادتی کو ثابت کرتے ہیں وہ معتبر ہیں۔ اسی طرح وکیل اور موکل کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ تیسری مثال دی ہے کہ دارالحرب سے ایک شخص کوئی ایسی چیز خرید کر لاتا ہے جس کو یہاں سے کافر چھین کر لے گئے تھے، اور اب اس کا سابقہ مالک ہی اس چیز کو خریدنا چاہتا ہے، تو اب سابقہ مالک میں اور وہاں سے لے کر آنے والے میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو یہاں کس کی بات معتبر ہوگی؟ تو امام یوسف رحمہ اللہ نے اپنے اس اصول کی تائید میں 3 مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ تو طرفین کا اصول کہ جو مدعی بن سکتا ہے اس کے گواہ معتبر ہوں گے۔ پھر امام یوسف رحمہ اللہ کے تینوں جو قیاس ہیں ان کے جوابات ہیں۔ تو جو تیسرا قیاس ہے اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں، ایک انکاری اور ایک تسلیمی۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کو دیکھ کر اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ، اس سے جو پہلی صورت تھی اس میں دونوں کے پاس بینہ نہیں تھا، اس لیے وہاں بالاتفاق مشتری کا قول مع الیمین، قسم کے ساتھ تسلیم کیا گیا تھا۔ اب یہاں صورتحال مختلف ہے کہ مشتری اور شفیع اگر دونوں ہی اپنے اپنے دعوے پر گواہ پیش کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو مشتری ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے کہ میں نے یہ مکان بائع احمد سے 15 لاکھ میں خریدا ہے، اور شفیع گواہ پیش کرتا ہے کہ میں نے جو سنا ہے اس کے مطابق میرے پاس گواہ موجود ہیں کہ اس مشتری نے، سعید نے یہ مکان احمد سے 12 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ دونوں دعویٰ کر رہے ہیں مکان کی ایک قیمت کا۔ جو مشتری خریدنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ مکان بائع احمد سے 15 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ شفیع عبداللہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس گواہ موجود ہیں کہ اس مشتری سعید نے احمد سے یہ مکان 12 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔
تو اگر دونوں طرف سے گواہ آ جائیں تو پھر فالبینۃ للشفیع عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک شفیع کی گواہوں کو لے لیا جائے گا. شفیع کے گواہ جتنی قیمت پہ گواہی دے رہے ہیں اس کو تسلیم کر لیں گے. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں البینۃ بینۃ المشتری، مشتری کے بینہ ان کی بات معتبر ہوگی، لأنہا اکثر اثباتا، اس لیے کہ جو مشتری کے بینہ ہیں اس کے گواہ ہیں وہ زیادہ قیمت ثابت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے 3 لاکھ روپے کا فرق ہے. شفیع کے گواہ 12 لاکھ بتا رہے ہیں جبکہ مشتری کے گواہ 15 لاکھ بتا رہے ہیں. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بینہ کو قبول کیا جائے گا جو زیادتی کو ثابت کر رہے ہیں. تو یہاں زیادتی مشتری کی بات میں ثابت ہو رہی ہے. فَصَارَ كَبَيِّنَةِ الْبَائِعِ وَالْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ. تو ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے جیسے بائع، وکیل اور دشمن سے خریدنے والے جیسے ان کی بینہ کا معاملہ ہوتا ہے. یہاں بھی بینہ گواہوں میں ان 3 مسائل کو لیا جائے گا. اب یہاں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے 3 مثالیں پیش فرمائیں. پہلا انہوں نے ذکر کیا فَصَارَ كَبَيِّنَةِ الْبَائِعِ وَالْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ. تو یہاں ان 3 مثالوں کے اندر جو پہلی مثال دی ہے اس میں بائع اور مشتری میں اختلاف ہے. بائع کہتا ہے کہ میں نے یہ مکان 10 لاکھ میں بیچا ہے، میرے پاس گواہ موجود ہیں. مشتری کہتا ہے کہ میں نے 8 لاکھ میں خریدا ہے، میرے پاس بھی گواہ موجود ہیں. تو اب یہاں بائع کے بینہ چونکہ زیادتی کو ثابت کر رہے ہیں، 2 لاکھ روپے کا فرق ہے. بیچنے والا کہتا ہے میں نے 10 لاکھ میں بیچا ہے اور مشتری کہتا ہے میں نے 8 لاکھ میں خریدا ہے. یہاں بائع کے بینہ معتبر ہوں گے. اسی طرح اگر وکیل اور موکل کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، وکیل کہتا ہے کہ میں نے یہ مکان 10 لاکھ میں خریدا ہے، موکل کہتا ہے کہ نہیں، میرے گواہ یہ کہتے ہیں کہ اس وکیل نے 8 لاکھ میں مکان خریدا ہے. تو وکیل کی گواہی معتبر ہوتی ہے جیسے پہلے مسئلے میں بائع کی گواہی معتبر تھی. اس طرح تیسری مثال امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے پیش فرمائی والمشتری من العدو، دشمن سے خریدنے والا. وہ ایک سرحدی علاقہ تھا تو اس پہ کسی دن دشمن نے حملہ کیا اور وہاں سے وہ کچھ جانور چھین کر لے گئے. تو ایسا ہوا کہ اس سرحدی علاقے سے ایک تاجر اپنے پڑوسی ملک میں گیا تو وہاں کی منڈی میں جا کر اس نے وہی گائے خرید لی اور خرید کر واپس آیا. اسی گاؤں میں لے آئے جس گاؤں سے وہ دشمن یہ والی گائے چھین کر لے گئے تھے. تو اب وہی مالک جس کی گائے چھینی گئی تھی، دشمن چھین کر لے گیا تھا، وہ اس شخص کے پاس آتا ہے جو دشمن سے خرید کر لایا ہے. تو وہ کہتا ہے بھائی میری گائے ہے، بڑے عرصے سے میں نے رکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس یہ گائے ایک خاندانی نشانی کے طور پہ چلتی آ رہی ہے، تم یہ گائے مجھے فروخت کر دو. تب وہ شخص جو وہاں سے خرید کر لایا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گائے میں نے وہاں 2 لاکھ روپے میں خریدی ہے. تو اب اس کا سابقہ مالک کہتا ہے کہ نہیں، یہ 2 لاکھ کی تو نہیں ہے، یہ تو 1 سے 1.5 لاکھ زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت ہے. تو اب وہ وہاں سے خریدنے والا کہتا ہے میرے پاس گواہ موجود ہے، میرے ساتھ 2 اور بندے بھی تھے جن کے سامنے میں نے یہ 2 لاکھ میں خریدی ہے. اور جو سابقہ مالک ہے وہ 1.5 لاکھ کے گواہ پیش کرتا ہے. دونوں طرف والے لوگ گواہ پیش کرتے ہیں. تو یہاں بھی ضابطہ یہی ہے کہ جس کے گواہ زیادتی کو ثابت کر رہے ہیں ان کی بات کو لیا جائے گا. تو یہاں وہ جو دشمن ملک سے خرید کر لے کر آیا ہے تو جو سمن وہ بیان کرے گا اس کی سمن معتبر ہوگی چونکہ اس کے گواہ زیادتی کو ثابت کر رہے ہیں. تو یہ تینوں مثالیں ان کے ذریعے امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ ثابت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب دونوں طرف گواہیاں ہوں تو اس شخص کی گواہی کو معتبر مانا جائے گا جس کی گواہی مثبت للزیادت ہے، جس کی گواہی زیادتی کو ثابت کر رہی ہے اس کو ہم لے لیں. ہمارے سبق نمبر 22 کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا.